ویلکم بیک ناظرین ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو کراچی کے مسائل آپ تک پہنچائیں، اور بالخصوص چاہے منتخب نمائندے ہوں وہ کیا قرارداد جمع کرا رہے ہیں، اسمبلی کے اندر کیا چل رہا ہے، کس طرح عام آدمی کی آواز بنائی جا رہی ہے، بنی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ بہت سارے مسائل ہیں جو کہ عوامی سطح کے ہیں۔ بہت سارے ایسے ٹینکرز اور پانی کے مسائل ہیں جس سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے۔ دو قسم کے ہائیڈرنٹس ہیں، ایک قانونی جو کہ پورے چلان دینے کے بعد بناتے ہیں، اور ایک غیر قانونی ہائیڈرنٹس ہیں۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے، اور ان غیر قانونی جو ہائیڈرنٹس ہیں وہ بڑی تعداد میں پانی چوری کرتے ہیں، اور ایک ٹینکر مافیا ہے مخصوص جو کہ ان سے پانی ڈلواتا ہے اور پھر شہر میں مہنگے داموں بیچتا ہے۔ بہت بڑا ظلم ہے کہ غیر قانونی جو ہائیڈرنٹس ہیں وہ چلائے جاتے ہیں، شکایتیں ہوتی ہیں، آپریشن ہوتے ہیں، پھر معلوم پڑ رہا ہوتا ہے جی وہ کھل گیا ہے۔ اب اس کے اوپر رکن اسمبلی فرحان انصاری صاحب انہوں نے قرارداد جمع کرائی ہے۔ اس کے اوپر وہ کیا چاہتے ہیں، عوام کے کیا مسائل ہیں، ناظرین ہم کوشش کریں گے سیگمنٹ کو اس کا حصہ بنایا ہے اور اس پہ گفتگو کریں۔ فرحان انصاری صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے، بہت شکریہ فرحان صاحب۔ ایک اہم مسئلہ ہے جس کو آپ نے اٹھانے کی بھی کوشش کی ہے، اور یقینی طور پہ اس کی قرارداد جو اسمبلی میں جو صحیح فورم ہے ادھر جمع کرائی ہے، مگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں تھوڑی سی کہ آپ کے پاس بھی تکلیف لے کے شہری آتے ہوں گے، یقینی طور پہ آپ کے حلقے کے لوگ آتے ہوں گے، کیا فرماتے ہیں؟ پہلے ان کی تکلیف پر بات ہو جائے، اس کے بعد پتہ کریں گے کہ قرارداد کہاں پہنچے گی۔ جی فرحان صاحب۔ اور آپ کے سننے والوں کو تمام معززین السلام علیکم۔ دیکھیں یہ جو ایک مسئلہ ہے اس کو اسمبلی میں اٹھانے کی کوشش کی ہے، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے شہر کراچی کا، اور المیہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایک ہر اس عام آدمی کا مسئلہ ہے۔ لوگ معاشی طور پہ ویسے ہی پریشان ہیں۔ پانی بیچنے کا کانسیپٹ دنیا کے اندر کہیں بھی نہیں ہے۔ لوگوں کے نلوں کے اندر پانی نہیں آ رہا، جیسے ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ایک قانونی ہے اور ایک غیر قانونی ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ غیر قانونی تو غیر قانونی ہے نا، قانونی کیسے ہوگا؟ قانونی تو ہو ہی نہیں سکتا جب ایک عام آدمی کے گھر میں نل میں پانی نہیں ہے تو کون سا قانون ہے، اور کس قانون کے تحت نے کس قانون کے تحت واٹر بورڈ نے یہ ہائیڈرنٹ لگائے؟ جب عام آدمی کو اس کے نل میں پانی میسر نہیں ہے تو آپ کیسے عوام کا پانی اچھا فرحان صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو قانونی ہائیڈرنٹ لگے ہیں اس کے اوپر بھی اعتراض ہے؟ جی بالکل اس کے اوپر بھی اعتراض ہے، بالکل اس کے اوپر اعتراض ہے۔ ارے بھئی ہمارا ماننا یہ ہے کہ سندھ اور بالخصوص شہر کراچی کو جو پانی مہیا ہو رہا ہے پہلے آپ وہ تو صحیح سے دے دیں۔ کیا آپ کے پاس اتنا زیادہ پانی آ گیا ہے یا اتنا زیادہ آپ کے پاس پانی آ گیا کہ آپ اس کو بیچنے کے لیے چلے ہیں؟ یہ مطلب کوئی لاجیکل بات سمجھ میں نہیں آتی نا۔ تو فرحان صاحب اب ایک معاملہ یہ ہے کہ اس کی آپ نے قرارداد جمع کرا دی ہے، اس کا مستقبل میں کیا چیز دیکھیں گے؟ مطلب ریونیو جنریٹ ہوتا ہے ان 7 جو ہائیڈرنٹس ہیں جس کو لیگلائز کیا ہوا ہے، تو اس کو بند کروانا چاہتے ہیں آپ کہ یہ بند ہوں یا اس کی؟ ہاں میں تھوڑا سا آپ کے اس لفظ کے اوپر میرا اعتراض ہے۔ اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے یہ ریونیو ہے، یہ شہر کراچی سے بھتہ ہے۔ شہر کراچی کا بھتہ قرار دے رہے ہیں آپ اس کو، یہ جو ٹینکرز چل رہے ہیں سارے؟ یہ ٹینکر مافیا کا بھتہ ہے۔ آپ کو، مجھے اور ان تمام لوگوں کو یہ بات سوچنی ہوگی کہ اس شہر کراچی سے اربوں روپے کا بھتہ ہے۔ پانی کی مد میں اس شہر سے اربوں روپے جا رہے ہیں، اور المیہ یہ ہے کیا قانون، ادارے اور ملک چلانے والے سو رہے ہیں؟ کہاں ہے قانون؟ یہ اندھا قانون ہے۔ تو میں ایز اے MP میں نے اسمبلی میں یہ آواز اٹھائی ہے، اور میری کوشش ہوگی کہ میں قرارداد مشترکہ طور پہ منظور کرواؤں اور کوئی ایسی قانون سازی کروں جس سے میں یہ غیر قانونی عمل روک سکوں، اور اس سے میرے اچھا حلقے فرحان میں صاحب، بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں کہ جناب یہ پانی جو ہے وہ عوام کی نلکوں میں نہیں آ رہا، ان کے گھروں میں نہیں آ رہا، مگر قانون نہیں، مطلب واٹر کارپوریشن کے ہی طرف سے ان کو لیگل حیثیت دی ہوئی ہے
تو اس کی لیگل حیثیت پہلے ختم کرنی پڑے گی، پھر اس کو غیر قانونی قرار دیا جانا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ پھر بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں سننے کو ملتی ہیں. مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی کسی کو صرف 3 نل کے واٹر ہائیڈرنٹس کو مہیا ہے، ادھر چوتھا لگ گیا ہے، اس کو لیگلائز نہیں کیا ہوا. ایک یہ کمپلین. پھر پانی کا جو دورانیہ ہے اس میں اضافہ دیکھا جاتا ہے. ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ جی جتنی کوانٹٹی کا کہا گیا اس سے زیادہ، پھر میٹرز کے اندر کچھ گھپلے سننے میں آتے ہیں. تو اس معاملے کو بھی مطلب دیکھا جائے گا اس المیہ کے یہ اندر. ہے، آپ کی بات، المیہ یہ ہے کہ ہمیں حلف لیے ہوئے 2.5 سے پونے 3 مہینے ہو چکے ہیں، اور میں واٹر بورڈ کے افسران کو متعدد بار خط لکھ چکا ہوں اور رابطہ کر چکا ہوں، اور یہ پوچھ چکا ہوں کہ خدا را مجھے یہ بتایا جائے کہ میرے حلقے میں یہ جو ہائیڈرنٹ ہے جس سے عوام متاثر ہو رہی ہے، گلشن اقبال کے اندر پانی نہیں ہے مؤثر، تو اس کی ٹائمنگ کیا ہے، اس میں کتنے نل لگے ہوئے ہیں، اس میں 24 گھنٹے میں سے کتنے گھنٹے چل رہا ہے. پر وہی دوبارہ سے المیہ کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ سب کے مطلب پیسے لگے ہوئے انتظامیہ ہیں، آپ کو سب کا بھتہ بتانا جا رہا گوارا ہے. نہیں کر رہی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں بالکل جی، میں اگر آپ کہیں گے تو میں رکن آپ کو جو اسمبلی ہیں ہے منتخب، چیزیں آپ مجھے میسر یہ کر کہہ رہے دوں ہیں گا. کہ ایک ادارہ ہے سرکاری ہے، وہ مجھے جواب دینے کو تیار نہیں ہے. فرحان صاحب مطلب یہ بات کر رہے ہیں آپ؟ بالکل میں یہ بات کر رہا ہوں. اور آج جب میں نے 3 مہینے رابطہ کرنے کے بعد آج جب میں نے قرارداد ڈالی ہے، تو اتفاقیہ طور پہ میری واٹر بورڈ میں جو عبداللہ صاحب ہیں ان سے اور کچھ افسران سے میٹنگ ہوئی ہے، اور وہاں پہ بھی میں نے یہ سوال ریز کیا ہے، پر کوئی خاطر خواہ مجھے جواب نہیں ملا. اور مجھے کہا گیا ہے کہ جو کنسرن پرسن ہے فرحان بھائی، ہم آپ سے ان کی میٹنگ کرائیں گے، اور کوئی رسپانسبلٹی لینے کے لیے کسی بھی قسم کی تیاری نہیں ہے. بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کوئی اپنے گھر کا کام لے کے جا رہا ہوں، میں اپنے کسی رشتہ دار کا کام لے کے جا رہا ہوں. مجھے جن لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، میں متحدہ قومی موومنٹ کا نمائندہ ہوں، تو میں اپنے حلقے کی نمائندگی کروں گا نا. اگر میرے حلقے میں پانی نہیں آئے گا تو میں کہاں جاؤں گا؟ میں تو آواز تو اٹھاؤں گا نا. اگر اب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم آواز بھی نہ اٹھائیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا. اچھا فرحان انصاری صاحب، ہائیڈرنٹس کے مسائل ایک اور بھی ہے کہ جی شہریوں کو اس کے حوالے سے بھی بڑی پریشانی ہے کہ جو پارکنگ بنا دی جاتی ہے غیر قانونی طور پہ، ایک طرف تو جی پانی کا مسئلہ ہے ہی ہے، پھر ان جگہوں پر بیچ سڑکوں پر بڑے بڑے ٹینکر جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان سڑکوں کا بھی برا حال ہو جاتا ہے، ان کو بھی بنانے کے لیے زحمت جو ہے وہ اٹھانی نہیں پڑ رہی ہوتی، اور شہری جو ہیں وہ بڑا پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. یہ بھی کنسرن ایشوز ہیں، اس کے اوپر ہی بڑی بات ہو چکی ہے ماضی میں. جس بات کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے، بہت شکریہ آپ کا. یہ لگ بھگ صرف ایک ہائیڈرنٹ جو گلشن اقبال میں واقع ہے، صرف ایک ہائیڈرنٹ کے اوپر تقریباً پلس مائنس ہو سکتا ہے 700 سے زائد ٹینکرز ہیں. اب آپ سوچیں، جب وہ 700 سے زائد بھاری بھرکم ٹینکر ان روڈوں پہ چلتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے ان کا. اس کے بعد شام میں، رات میں، دوپہر میں آپ کسی وقت چلے جائیں نیپا والے روڈ کے اوپر، تو وہاں پہ ٹریفک کا جو حال ہے، بچوں کو اسکول جانا ہوتا ہے، بیماروں کو ہاسپٹل جانا ہوتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے شہر کے اندر. اس لیے آج میں نے ایک قرارداد جمع کرائی ہے، اور مجھے امید ہے کہ میں اسمبلی میں اس پہ کھڑے ہو کے بات کروں گا. اپنی اس آواز کو ایوان میں لے کر گیا ہوں، تو شاید جو لوگ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میری بات سنائی دے. بہت شکریہ. فرحان انصاری صاحب رکن اسمبلی تھے اور اپنا مدعا جو ہے وہ بتا رہے تھے. قرارداد انہوں نے جمع کرا دی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عوام کے نلکوں میں جو ہے گھروں میں پانی نہیں آتا، مگر ٹینکرز کے اندر کیوں آ رہا ہے. انہوں نے پرٹیکولرلی ہائیڈرنز جو چل رہے ہیں اس کے اوپر بات کی. ساتھ ساتھ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر قانون سازی ہو. ناظرین، کوشش ہوتی ہے کہ عوامی ایشوز کے اوپر آپ سے بات کریں. عوام اور منتخب نمائندے کیا چل رہے ہیں، کیا پلان کر رہے ہیں، وہ معاملات بھی آپ تک پہنچائیں. وقت ہوا ہے ناظرین ایک بریک کا. بریک کے بعد آئیں گے اور کچھ اہم تجارتی اور صنعتی لوگ ہیں، ان کو مسائل ہیں، انہوں نے آج پریس کانفرنس بھی کی ہے، اس کا احوال آپ تک پہنچائیں گے.